اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طریقہ، ہر ایک طریقہ آپ کا سنت ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ نے کھانے کا طریقہ، آپ نے پینے کا طریقہ، آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ نے شادی کا طریقہ، آپ نے بیاہ کا طریقہ، ہر ایک طریقہ آپ نے بیان فرمائے۔ جینے کا، مرنے کا کوئی ایک گوشہ، کوئی ایک کونا زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کو آپ بیان فرما کے نہیں گئے ہوں۔ تو آج کا 1400 سال کے بعد آنے والا مسلمان یوں سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بال رکھنے کا طریقہ بتا کے نہیں گئے۔ بال بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، بال بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ ہمیں کیسے رکھنا ہے، کس طریقے سے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل بالوں کے احکام کو بیان فرمایا کہ بال کس طریقے سے رکھے جائیں گے، کب کاٹے جائیں گے، کب چھوڑے جائیں گے، کہاں سر منڈایا جائے گا، کہاں نہیں منڈایا جائے گا، بالوں میں کیا لگایا جائے گا، کیا نہیں لگایا جائے گا، کون سا خضاب استعمال کیا جائے گا، کون سا خضاب استعمال نہیں کیا جائے گا۔ سفید بال کسی کی داڑھی میں آ گئے ہیں تو اس کو چنا جائے گا یا نہیں چنا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتفصیل احکام کو بیان فرمایا، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ اور اپنی مونچھوں کو کترواؤ، اس لیے کہ مشرکین اپنی داڑھیوں کو پست کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ۔ پھر آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص اپنی مونچھوں کو نہ کتروائے یعنی باریک نہ کرے فلیس منا، وہ ہمارے طریقے پر، ہمارے راستے پر، ہماری سنت پر چلنے والا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، آپ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یعنی جمعے کے دن یا تو ناخنوں کو اور اپنی مونچھوں کو، لبوں کو ترشواتے تھے۔ ہر ہفتے ناخنوں کو اور لبوں کو یعنی مونچھوں کو ترشواتے تھے۔ 20 دن میں ناف کے نیچے کے بال آپ صاف کرتے تھے، 40 دن میں اپنی بغل کے بال صاف کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم جو زائد بال جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی اکثر مدت یہ ہے کہ 40 دن کے اندر ان کو صاف کر لینا چاہیے، ورنہ پھر وہ گناہ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو کم سے کم ہفتے میں نہ ہو تو 15 دن میں ایک بار اپنے ناخنوں کو، اپنی مونچھوں کو ترشوا لیں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو تو 20 دن میں کر لیں، لیکن 40 دن سے مدت زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وعید کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، دیکھو جس کے داڑھی میں، جس کے سر میں سفید بال ہو جائیں اس کو چنو نہیں، اس لیے کہ یہ نور کی علامت ہوتی ہے۔ جو شخص اسلام سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے یعنی جس کا ایک بال سفید ہوتا ہے، اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے۔ جس کے داڑھی کا، سر کا ایک بال سفید ہو جائے، آپ نے چننے سے منع فرمایا کہ اس کو چنو نہیں، اس کو توڑو نہیں، اس کو نکالو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نورانیت کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابن آدم کی نسل میں سب سے پہلے سفید بال آیا تھا، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا اے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ وقار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے حضرت خلیل اللہ نے عرض کیا اے اللہ پھر میرے وقار کو بڑھا دیجئے۔ سب سے پہلے آدم کی نسل میں سفید بال حضرت ابراہیم کا آیا تھا اور انہوں نے اس کے بڑھانے کی دعا کی تھی۔ تو سفید بال یہ نورانیت کی علامت ہے، یہ وقار کی علامت ہے۔ اس کو چننا نہیں چاہیے، اس کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے آنے سے ایک بال اگر سفید ہو اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔
اور ایک درجے کو اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ اس کا بلند فرماتا ہے۔ کسی کے بال زیادہ سفید ہو گئے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اس کے اندر خضاب لگا سکتا ہے، لیکن وہ خضاب کالا نہیں ہو، بس کالے خضاب سے منع کیا گیا۔ کالے کے علاوہ جتنے بھی کلر ہیں ان سب کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن کالا خضاب استعمال نہیں کر سکتا۔ حدیث کے اندر سخت وعید آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر دور کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اپنے بالوں کو بالکل سیاہ خضاب لگایا کریں گے، وہ جنت کی بو بھی محسوس نہیں کریں گے، ان کو جنت کی بو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن جنت میں جو ایک سرور اور کیف میسر ہوگا وہ ان لوگوں کو میسر نہیں ہوگا جو اپنے بالوں کو کالا کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کالے بال کرنا یہ اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے، اللہ کی خلقت کو بدلنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو منع فرمایا کہ عورتوں کے لباس استعمال نہ کرو، عورتوں کی طرح زیب و زینت استعمال نہ کرو، اور عورتوں سے کہا کہ تم مردوں کے لباس استعمال نہ کرو، مردوں کی طرح زیب و زینت استعمال نہ کرو۔ مردوں کو الگ حکم فرمایا، عورتوں کو الگ حکم فرمایا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تمہیں اگر کسی کو اپنا ہیرو بنانا ہے، کسی کو رول ماڈل بنانا ہے، کسی کو اپنا پیشوا اور مقتدی بنانا ہے، کسی کی زندگی کو پڑھنا ہے، کسی کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، کسی کی زندگی کو اپنے اندر داخل کرنا ہے، تو وہ دنیا میں واحد ذات ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کی شہادت، جس کی گواہی غیروں نے دی ہے، اپنوں نے نہیں، غیروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، اور دنیا کے اندر ایک بڑا سائنس اور بڑا رائٹر گزرا ہے جس نے دنیا کی 100 ہستیوں کو چنا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ نمونے والی ہستیاں ہیں، اس میں اول نمبر پر اگر وہ کسی ذات کو رکھنے پر مجبور ہوا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تم نے ان کو پہلے درجے پر کیوں رکھا، تو اس نے کہا کہ میں نے پوری ان کی زندگی کا مطالعہ کرا، نہ ان کی خلوت پر انگلی رگڑنے کی گنجائش ہے، نہ ان کی جلوت پر، نہ ان کے اخلاق پر، نہ ان کی معاشرت پر، ان کی پوری زندگی پاکیزہ والی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ چھوڑ کر گئے، ہمارے لیے طریقہ چھوڑ کر گئے۔ ہم نے کبھی کسی سے معلوم کرا نائی کی دکان پر جانے سے پہلے کہ مفتی صاحب، عالم صاحب بتاؤ ہم آج جمعے کا دن ہے، ہم بال کٹوانے جا رہے ہیں، ہم کیسے بال کٹوائیں؟ یہ نائی تو چھینی اور ہتھوڑا لے کر ہمارے بالوں کو کاٹ رہا ہے، ہم چھینی اور ہتھوڑے سے بال کٹوائیں یا کینچی سے بال کٹوائیں؟ آپ نے کبھی معلوم کرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بال رکھا کرتے تھے؟ آپ کے بال کیسے تھے؟ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ لوگ جو انگریزوں کی طرح اپنے بالوں کو کٹواتے ہیں اور رکھتے ہیں، ان کو ایک لائن میں کھڑا کرو اور ایک اس شخص کو کھڑا کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر بال رکھتا ہے۔ 100 نہیں 1000 ویسے کھڑے کر لو اور ایک اس کو کھڑا کر لو، اس کے چہرے پر جو نورانیت ہوگی، اس کے چہرے پر جو بشاشیت ہوگی اور اس کے چہرے پر جو خوبصورتی پیدا ہوگی، وہ قیامت تک ان کے چہروں کے اندر نہیں آ سکتی، چونکہ اس کو نور جو عطا کیا ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اور اللہ کے نبی دونوں بیٹھ کر ایک ہی ٹب سے غسل کیا کرتے تھے، اور آپ کے بال کندھے سے تھوڑا اوپر اور کانوں کی لو سے تھوڑے نیچے ہوا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے عربی میں بالوں کے 3 قسمیں ہیں، یعنی عربی میں بالوں کو 3 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ایک جمہ، ایک وفرہ اور ایک لمہ۔
جمعہ اس شخص کے بالوں کو کہتے ہیں جس کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ کانوں تک آ جائیں، اس کو عربی میں جمعہ کہتے ہیں، اور جس کے بال کانوں کی لو تک آ جائیں اس کو وفرہ کہتے ہیں، اور جس کے بال کانوں کی لو سے تھوڑا نیچے اتر جائیں اور کاندھے پہ نہ جائیں اس کو لمہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طریقے سے پٹے والے ہوا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ کے بال سفر کی وجہ سے تھوڑے لمبے آ جایا کرتے تھے، ورنہ اکثر عادت آپ کے بال کان کی لو تک رہا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اسوہ ہے۔ اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس کے رکھنے کی اجازت ہے اور یہ سنت ہے، اور سنت کی نیت سے رکھے گا تو اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو شخص سر میں بال رکھے اس کو چاہیے کہ وہ بالوں کا اکرام کرے، ان بالوں کو دھلے، ان کو صابن لگائے، ان کو صاف رکھے، اس پر تیل لگائے۔ اللہ کے نبی اپنے سر میں بہت تیل ڈالا کرتے تھے، آپ کا سر تیل سے بھیگا ہوا رہا کرتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اتنے بال نہیں رکھ سکتا یا کسی کے بال جھڑتے ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ بالوں کے اندر قضا نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا قضا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سر کے بعض بال کو۔ صحابہ نہیں بلکہ جو اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت نافع، ان سے پوچھا گیا کہ قضا کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا قضا کہتے ہیں سر کے بال کے کچھ حصے کو رکھا جائے اور کچھ کو چھوڑ دیا جائے۔ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے منع کرا تھا، دشمنان اسلام نے اسی چیز کو لے کر پوری دنیا کے اندر عام کر دیا کہ اب اگر تمہیں فیشن اختیار کرنا ہے تو یہ فیشن ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ اس طریقے سے بال رکھو کہ سر کے آدھے حصے کے بال کاٹو، آدھوں کو چھوڑو، آگے سے کاٹو، پیچھے سے رکھو، پیچھے سے چھوڑو، آگے سے رکھو، جیسی مرضی آئے۔ کینچی سے مت کٹواؤ، اب چھینی سے بال ترشواؤ، ہتھوڑوں سے بال ترشواؤ، اور کٹواؤ بھی نہیں ترشواؤ بھی نہیں، اب اس میں پیٹرول ڈال کے جلواؤ بال کو۔ اب جلانے کا سسٹم آنے لگا، جن کی بھویں بنتی ہیں ان کو تاگوں سے تراش کر ان کی بھوؤں کو نکالا جاتا ہے۔ غیروں کی طرف سے جو بات آ گئی، جو بات چل گئی، ہم نے بغیر چوں اور چرا کے قبول کر لی۔ کوئی مطلب نہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں کہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں 100 نہیں 200 کو آپ ایسوں کو کھڑا کرو جن کے بال انگریزی ہوں، جن کے بالوں کے اندر قضا ہو، اور ایک وہ بال ہیں جو سنت کے مطابق رکھے گئے ہوں، تو آپ کو حد درجے فرق محسوس ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ مغرب کی طرف سے آنے والی ہر چیز سونا نہیں ہوتی ہے، جتنے کالے سارے باپ کے سالے نہیں ہوتے ہیں، جتنی چمکنے والی چیز ہوتی ہیں ساری گولڈ نہیں ہوتی ہیں، ساری ہی سونا نہیں ہوتی ہیں، کچھ کالی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو دے دیا، انہوں نے پھٹے کپڑے دے دیے، ہم نے اس کو فیشن سمجھ کے آمنا صدقنا کہہ دیا۔ ارے صاحب آپ تو ہمارے مائی باپ ہو، آپ تو جو دو گے ہم تو وہ قبول کریں گے۔ ہمیں تو ایسا دین ملا ہے جس میں کپڑوں کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، لباس کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، بالوں کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، کھانے کا بھی ہمارے یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے، پینے کا بھی ہمارے یہاں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ تو ہمیں دو، ہم تو ننگے بھوکے والے مذہب والے لوگ ہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم تو آپ کے مرہون منت ہیں، جو آپ ہمیں دو گے ہم وہ قبول کریں گے۔ او میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی طریقہ، دنیا کا کوئی دین اسلام سے اچھا نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر چل کر آئے گا، کسی اور روش پر چل کر آئے گا، کسی اور کے طریقوں کو محبوب سمجھ کے آئے گا، فلن یقبل منہ، نہ اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو مردود کر دیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن ان کو اسی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔
اور اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں کی سب سے الگ ہو جاؤ، جاؤ کھڑے ہو جاؤ ان کی طرف جنہوں نے پھٹے پینٹ دیے تھے، تم نے پھٹے پینٹ پہننا شروع کر دیے، جنہوں نے انگریزی بال دیے تھے تم نے انگریزی بال رکھنا شروع کر دیے۔ کبھی فیشن ایسا بھی سنت کے مطابق آیا؟ کبھی آپ نے غور کیوں نہیں کرا کہ وہ کوئی ایسا فیشن چلائے کہ چہرے پر ایک سنت ایک مشت کے برابر ڈالی ہو، بال بالکل پٹے والے ہوں، مرد کے ٹکنے کھلے ہوئے ہوں؟ وہ مرد کو تو ڈھانکتے جاتے ہیں، عورتوں کو ننگا کرتے جاتے ہیں۔ اور کبھی تصور تو کرو، روٹی آپ بھی کھاتے ہو، میں بھی روٹی کھاتا ہوں، کبھی سوچا تو کرو کبھی کوئی ایسا فیشن لائے ہو، کبھی کرتے اور پیجامے کا فیشن کرا ہو انہوں نے، کبھی اس بات کو آپ نے سوچا؟ جو طریقہ انہوں نے دے دیا آمنا صدقنا، آپ ہمارے بڑے ہو، آپ کا سر آنکھوں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو دو وہ ہم قبول کرنے والے نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس ہمارے نبی کا طریقہ موجود ہے، ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے۔ ہم بیکاری نہیں ہیں جو کسی غیروں کے طریقے پر ٹکڑوں پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور دیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک منشور دے کے گئے۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک تم ان سے چمٹے رہو گے، جب تک ان کو پکڑے رہو گے، جب تک ان سے لگے رہو گے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم کبھی راہ سے نہیں بھٹکو گے۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے، تم اگر اس سے لگے رہو گے، تم اس سے چمٹے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں سمجھنا، اپنے بچوں کو سمجھانا، اپنے بڑوں کو سمجھانا، اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنا، اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنا، ہر کام پوچھ کر کرنا، ہر طریقہ پوچھ کر اختیار کرنا۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ بعض سر کے بال کو کاٹا جائے اور بعض کو رکھا جائے۔ اب دیکھو پوری دنیا میں ایک فیشن گھوم گیا، کیا مسلمان کیا ہندو کیا غیر، وہ رونالڈو نے کیا بال رکھے ہیں صاحب، اب وہ رونالڈو چل رہا۔ ڈیوڈ بیک ہم کے جو بال ہیں صاحب، اب تو ہم ڈیوڈ بیک ہم کے بال رکھیں گے۔ وہ امریکہ کا جو ہیرو ہے، وہ پٹ اس کا نام ہے، وہ صاحب اس نے جو بال رکھے ہیں اب تو ہم وہ بال رکھیں گے۔ ہم تو صاحب وہ فلم دیکھی ہم نے، مشن امپاسبل دیکھی ہے، ہم تو اب وہ بال رکھیں گے جو مشن امپاسبل میں رکھے گئے ہیں۔ اس نے کس طریقے سے بال رکھے ہیں، اس نے کیا ایکٹنگ کی ہے، اس کے بال دائیں طرف سے کٹے تھے، بائیں طرف کے بڑھے تھے، لہذا ہمیں تو وہ بال اچھے لگے ہیں، اب تو ہم وہی بال رکھیں گے، ہم وہی فیشن اختیار کریں۔ نہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں بالوں کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہمیں کپڑوں کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہاں دیکھو اس طریقے سے بال رکھنا، اس طریقے سے بالوں کو چھوڑ دینا۔ سر میں بال رکھنا آپ کو پسندیدہ تھا، آپ نے کبھی بھی حج اور عمرے کے علاوہ کبھی بھی سر کے گئے بالوں کو منڈوا نہیں، اور علماء نے لکھا ہے سر میں بال رکھنا منڈوانے سے زیادہ افضل ہے۔ حج اور عمرے کے علاوہ، حج میں اور عمرے میں تو بال منڈوانا یعنی سر کا ٹکلا کرنا یہ افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ سر میں بال رکھنا یہ افضل ہے۔ اگر آپ ایسے بال نہیں رکھ سکتے ہو، سنتی بال نہیں رکھ سکتے ہو، تو کٹورا کٹنگ مت کرواؤ کہ کٹورا رکھ کے اس نے یوں کینچی چلا دی اور پورے سر کے بال کٹ گئے۔ نہیں، آپ بال اگر رکھنا ہے تو سادے بال رکھو، نہ کہیں سے چھوٹے کرواؤ نہ کہیں سے بڑے کرواؤ، جس طریقے سے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں اس طریقے سے بال رکھنا، یہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی یہ صفت، آپ کا یہ تشبہ، آپ کی یہ مشابہت کل قیامت کے دن آپ کو ان لوگوں کی لائن میں کھڑا کروا دیں۔ پھر اب افسوس کرو کہ اس زندگی بھر تو نمازیں پڑھی، زندگی بھر روزے رکھے،
زندگی بھر ذکر و تلاوت کری اور آج کس کی سب میں کھڑا کر دیا گیا میرے عزیز دوستوں۔ اس لیے ایک ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا۔ وہ تو بھلا کریں، انہوں نے ابھی یہاں تک کپڑے پھاڑے ہیں، اوپر کے پھاڑنے لگے پھر کیا حال ہوگا ہمارا۔ میں تو سوچتا ہوں کہ ابھی تو گھٹنے تک انہوں نے پھاڑا پھوڑی شروع کری، کہیں کل کو اوپر شروع کر دیا انہوں نے، پھر مسلمان کیا کرے گا، پھر کیسے کپڑے اختیار کرے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک ایک طریقہ نبی کا اختیار کرنا ہے۔ آپ صحابہ کی سیرت اٹھاؤ، آپ ان کے طریقے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کو ان سے دیکھو اور ان سے سیکھو، وہ کیسی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ ایک حبشی صحابی ہیں جن کے حبشی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بال ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ کھجور کے گابے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ نہا کے آتے، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے، مانگ نکالنا چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بالکل شروع میں سر میں مانگ نہیں نکالتے تھے، بلکہ ایسی بالوں کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آپ مانگ نکالنے لگے تو وہ صحابی جب اپنے سر کو دیکھتے تو ان کی مانگ نہیں نکلتی اور ان کا دل اندر سے رنجیدہ ہوتا کہ کیا کروں، میرے مانگ نہیں نکلتی ہے اور میرے نبی کے سر پہ مانگ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن جوش محبت میں ایک سریا گرم تھا، اس سریے کو اٹھایا اور اپنے سر پہ یوں پھیر لیا، جس کی وجہ سے زخم بن گیا اور بیچ میں ایک رکیل بن گئی۔ وہ زخم تو علاج و معالجے سے ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کیوں برداشت کی؟ کہا یہ تکلیف برداشت کرنا تو آسان تھی، لیکن اب میرا سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے مشابہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی مانگ ہوتی تھی اور میرے سر میں بھی مانگ ہو گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس کو محبت کہتے ہیں کہ ایک ایک طریقہ آپ کا اپنایا جائے۔ ہماری محبت تو وہی دودھ جلیبی والی محبت ہے جو میں سنایا کرتا ہوں کہ وہ ایک دودھ جلیبی والی محبت ہوتی ہے اور ایک حقیقی محبت ہوتی ہے۔ وہ لیلا ایک بہت بادشاہ کی لڑکی تھی، بہت خوبصورت حسین و جمیل تھی، پورے شہر کے اندر اس کے محبت کے اور اس کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ ایک اس کا سچا عاشق تھا، باقی پورے شہر میں اس کے ہمارے جیسے نام لیوا گھوم رہے تھے۔ تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی محبت کے چرچے پورے شہر کے اندر ہیں، تو اس نے کہا دیکھو بھائی، اپنے غلاموں کو بلایا اور کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے آج دودھ اور جلیبی لیے جاؤ اور سب کو تقسیم کرو۔ وہ 250-300 گرام دودھ جلیبی لے کے بازار میں پہنچے، وہ پیٹنا شروع کرا، بھائی جو لیلا سے محبت کرتے ہیں وہ سب آ جاؤ۔ لیلا نے دودھ اور جلیبی بھی ان کے لیے بھیجی ہے۔ اب وہ پورے شہر کے جتنے نوجوان تھے وہ سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، کیوں اکٹھے ہو؟ میں بھی لیلا سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی۔ وہ سارے محبت کے دعوے دار ہو گئے۔ اس نے کہا یہ دودھ جلیبی تو کم ہے۔ اس نے کہا ابھی کسی کو تقسیم نہیں کرتے ہیں، پہلے لیلا سے پوچھ کے آتے ہیں کہ ان دودھ جلیبی کا کریں کیا۔ وہ واپس لے گئے۔ اگلے دن اس نے لیلا نے کہا ایک چھری لے جاؤ اور ایک پلیٹ لے جاؤ اور پورے اسی شہر کے چوک میں کھڑے ہو اور جا کر یوں اعلان کرو کہ آج لیلا کو تمہارے جسم کی ایک بوٹی کی ضرورت ہے۔ اب وہ جو اس کے نوکر گئے اور شہر میں وہ نقارہ بجایا اور پھر بلایا سارے عاشقوں کو اور ان سے کہا کہ آج لیلا نے تمہارے جسم کی ایک بوٹی مانگی ہے۔ تو وہ جتنے تھے وہ سارے پیچھے ہٹ گئے، چہرے پھر گئے ان کے۔ وہ سب وہ نعرے والے تھے، جیسے ہم نعرے والے ہیں، وہ نعرے والے تھے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس نے کہا بھائی کل تو سارے آ گئے تھے۔ کہنے لگا وہ بھائی ہماری محبت جو تھی نا وہ دودھ جلیبی والی محبت تھی، ہماری محبت یہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو جنگل میں پڑا ہوا جو لیلا کے نام کی مالا جپتا ہے، لیلا کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ وہ سارے نوکر وہ گاؤں میں اور اس جنگل میں پہنچے اور اس سے جا کر کہا کہ لیلا نے تمہارے جسم کی ایک بوٹی منگائی ہے۔ تو اس نے چھری لی اور پلیٹ لے کر کاٹنے، ایک بوٹی کاٹی، پھر دوسری کاٹی۔ تو انہوں نے کہا او بھائی اس نے تو ایک ہی منگائی ہے۔ کہا او بھائی تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ جسم میں اس حصے کے کاٹ کی دوں اور اس کو ضرورت اس حصے کی ہو، لہذا میں تو ہر عضو سے ایک بوٹی کاٹ کے دیتا ہوں تاکہ میری لیلا کو میرے جسم کی جس بوٹی کی ضرورت ہو اس کو استعمال کر لے۔ حقیقی محبت اس کو کہتے ہیں۔
کہ ایک ایک طریقہ نبی کا اپناؤ، چہرہ نبی کا بناؤ، بال نبی کے طریقے پر رکھو، وہ رونالڈو کے طریقے پر نہیں رکھو کہ اس نے جو رکھے ہیں ہم بھی وہ رکھیں گے۔ ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا، ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ان کے بال رکھ کر کیا آپ کو گولڈ میڈل مل گئے؟ ان کے بال رکھ کر کیا آپ کو نوبل کا پرسکار مل گیا؟ ان کے بال رکھ کر کیا آپ کی عزت و احترام ہو گئی؟ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نبی کے اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی اور ایک ایک طریقہ پوچھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد